حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم معزز و محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذوالحجہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے جاتے ہی ہماری زندگی کا ایک اور سال ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ہر سال مسلمان پوری دنیا میں اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قربانی یہ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان کی بہت ساری خوبیاں تھیں، بہت ساری صفات تھی، بہت ساری ادائیں تھیں جو اللہ کو بڑی پسند آئی، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں، ان کی صفات، ان کی خوبیاں اللہ کو اس قدر پیاری ہوئی کہ اللہ نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں نازل کیا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم کا ذکر ہم نے بعد میں آنے والے لوگوں میں باقی چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور سنت جس کو آج کل ہم علماء کرام لوگوں کے سامنے اتنا بیان نہیں کرتے اور لوگ اس تعلق سے سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ اکثر لوگ جس سنت کو، جس صفت اور خوبی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 26ویں پارے سورۃ الذاریات کے اندر بیان فرمایا ہے، اللہ نے کہا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کا واقعہ اور قصہ پتہ ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، ابراہیم کے پاس فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کر آئے،
سلام و کلام ہوا۔ ابراہیم نے کہا یہ اجنبی لوگ ہیں، میں انہیں جانتا نہیں ہوں، پہلی مرتبہ میرے آئے ہیں، نبی تھے وہ۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، گئے فوراً جلدی جلدی ایک موٹا تازہ جانور ذبح کیا، اس کو بھونا اور مہمانوں کی تکریم میں، اس کی مہمان نوازی میں ان کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ فقربہ الیہم قال الا تأکلون فأوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم، کہا مہمانوں سے کھاؤ، مہمان نوازی قبول کرو۔ فرشتوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ ابراہیم کو ڈر لاحق ہوا کہ ہو سکتا ہے مجھے نقصان پہنچانے کی نیت سے آئے ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہم انسان نہیں ہیں، انسانی شکل میں تمہارے پاس آئے ہیں، کچھ اور کام کی غرض سے آئے ہیں، اور ابراہیم کو ایک بیٹے کی بشارت سنائی۔ میرے بھائیوں، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی ایک سنت کو بیان فرمایا ہے، اور وہ سنت اتنی عظیم سنت ہے کہ جس کو آج مسلمانوں نے وسائل ہونے کے باوجود بالکل چھوڑ دیا ہے۔ میری آپ کی زندگی میں اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ سنت ہے مہمان نوازی۔ مہمان نوازی یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ مہمان نوازی کے تعلق سے ہمارا اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ مہمان کو ہمارا اسلام کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ اور مہمان نوازی کی اہمیت اور فضیلت، مہمان کا مقام و مرتبہ، اس کی عظمت، اس کی شان ہمارا اسلام کن الفاظ میں بیان کرتا ہے؟ مہمان نوازی کے آداب، میزبان کے لیے اور مہمان کے لیے آداب اسلام کن خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے؟ مہمان نوازی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے اس خطبہ جمعہ میں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے اس ممبئی عروس البلاد کے اندر یہ موضوع بیان کرنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں، یا ان حالات کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ پھر میں نے سوچا رات میں سوتے سوتے، شریعت کی تعلیمات تو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات تو پوری دنیا کے لیے، ہر شہر کے لیے لائق اور زیبا ہے اور عمل کرنے کے لائق ہے۔ شریعت کا کوئی ایسا حکم ہی نہیں ہو سکتا کہ جس پر عمل کر کے ایک مسلمان پریشانی اور مشقت میں مبتلا ہو جائے۔ پھر بعد میں نے تہیہ کیا کہ اسی موضوع پر بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ مہمان نوازی میرے بھائیوں ہمیشہ سے اچھے لوگوں کی عادت رہی ہے۔ اچھے اور شریف لوگ جو ہوتے ہیں وہ مہمان نواز ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے خاندانی لوگوں کی علامت اور خوبی رہی ہے۔ اگر آپ مہمان نواز ہیں، گھر آئے مہمان کی عزت اور تکریم کرتے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خاندانی ہیں۔ اگر آپ مہمان نواز ہیں، آپ کے گھر کوئی آتا ہے، آپ اس کی تکریم کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے آپ کو دل کا مالدار ترین انسان بنایا ہے۔ اگرچہ آپ کے پاس وسائل کم ہوں، لیکن آپ کا دل مالدار ہے، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ بڑے اعلیٰ کردار کے اور با اخلاق شخص ہیں کہ مہمان کی عزت، اس کی تکریم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مہمان نوازی ہمارا اسلام تو ایمان کا اہم ترین تقاضا ہی مہمان نوازی کو قرار دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں، اسی طرح سے اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہے، اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچا ہے تو اس کے اس دعوے کی سچائی کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کی تکریم کرے، اس کی مہمان نوازی کرے۔ میرے بھائیوں، ہمارا اسلام تو مہمان نوازی کو کن الفاظ میں اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان الفاظ میں مہمان نوازی کی شان و شوکت کو بڑھاتے ہیں اور مہمان کا رتبہ بڑھاتے ہیں کہ اگر میں اور آپ اپنے گھر کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، گھر کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ گھر بنانا ہے اور گھر کی بنیاد رکھنی ہے،
گھر کی منصوبہ بندی اور پلاننگ کے وقت میری اور آپ کی نظر میں، میری اور آپ کی نگاہ میں مہمان کا خیال ہونا چاہیے، اس کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ گھر کی پلاننگ اور اس کی منصوبہ بندی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فراش للرجل وفراش لأہلہ والثالث للضیف۔ انسان جب گھر کے سامان خریدے، گھر کے بوری بستر خریدے، گھر کے بستر خریدے، تو ایک بستر تو انسان اپنا خود کا خریدے، ایک بستر اس کے گھر والوں کا ہو، اس کی بیوی بچوں کا ہو، اور تیسرا بستر اس کے مہمان کا ہونا چاہیے کہ مہمان کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں آ سکتا ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمارا اسلام مہمان کا کیا حق بیان کرتا ہے؟ مہمان سے یہ کہتا ہے ہمارا اسلام کہ اگر کوئی آدمی کسی انجان بستی گاؤں میں جائے، کسی ایسے لوگوں کے پاس سے گزر ہو جو بڑے بخیل اور کنجوس قسم کے لوگ ہوں، ہمارا اسلام کہتا ہے مہمان کو یہ حق دیتا ہے، اگر اس کا گزر اور بسر ایسی قوم، ایسی بستی اور ایسے گاؤں سے ہو جائے جو بڑے ہی بخیل اور کنجوس قسم کے ہو، اس کی مہمان نوازی نہ کرے، اس کو حق ہے کہ وہ زبردستی ان سے اپنا حق لے لے، زبردستی ان سے اپنا حق لے لے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں مختلف قبائل اور قوم اور بستیوں کے پاس بھیجا کرتے ہیں، ہم وہاں جائیں اور ہمیں بھوک لگ جائے، کوئی ہمیں کھانا نہ کھلائے تو ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہوتے، وہاں پر پہلے وسائل نہیں ہوا کرتے تھے، آج کل ہوٹلوں کا زمانہ ہے، پہلے کہاں ہوٹلیں ہوا کرتی تھی۔ عقبہ بن عامر نے پوچھا، اللہ کے رسول ایسے حالات میں ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، تمہارا حق ان سے زبردستی چھین لو۔ علماء کرام اس حدیث کی تفسیر میں لکھتے ہیں، تشریح میں لکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی اس قوم، گاؤں، بستی میں باغ ہو، اس باغ میں گھس جاؤ، جو بھی پھل ملے تم کھا لو، چاہے وہاں پر انگور ملے، جامن ملے، آم ملے، پیٹ بھر کر کھاؤ، تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، نہ تم چور سمجھے جاؤ گے، تمہارا حق ہے۔ ہمارا اسلام میرے بھائیوں مہمان نوازی کو بڑی عظمت، بڑی اونچی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن آج مسلمانوں نے اس عظیم صفت کو بڑا ہی حقیر جانا ہے۔ اس صفت اور خوبی سے اکثر مسلمان عاری ہو چکے ہیں۔ مسلمان آج مہمان کو بوجھ سمجھتا ہے، مسلمان آج مہمان کو مصیبت اور پریشانی کا باعث سمجھتا ہے۔ اللہ کی قسم، آپ کے گھر کی طرف مہمان کا آنا، آپ کے گھر کی طرف مہمان کے اٹھنے والے قدم باعث خیر و برکت ہیں۔ مہمان برکتیں لے کر آتا ہے، مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ میری اور آپ کی اوقات کیا، حیثیت کیا ہے کہ کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کا پیٹ بھر دیں، لیکن یہ صفت، یہ عادت جو انبیاء کرام کی صفت تھی کہ وہ بڑے مہمان نواز ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے آپ، ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے، نبوت کا تاج آپ کے سر پر نہیں رکھا گیا، آپ کے پاس پہلی وحی آئی اور آپ گھبرا گئے، آئے اپنے گھر اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور کہا، اے میری بیوی، مجھے ڈر ہے کہ میری جان نہ چلی جائے، مجھے کوئی نقصان اور تکلیف نہ پہنچا دے، میں گھبرا رہا ہوں۔ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی، نبوت سے پہلے کے 40 سال کا خلاصہ اور نچوڑ جن الفاظ میں بیان کیا کہ آپ کن صفات کے حامل تھے، آپ کی کیا ادائیں تھیں، آپ کا کیا اخلاق تھا، کیا کردار تھا جو آپ نے مکہ والوں کے سامنے نبوت سے پہلے ہی پیش کر ڈالا، کن الفاظ میں پورا خلاصہ اور نچوڑ 40 سال کا اماں خدیجہ نے بیان فرما دیا کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، اللہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، اللہ آپ کو مصیبت میں ڈالے گا، انک لتصل الرحم، آپ بڑے رشتہ داریاں جوڑنے والے ہیں، تعلقات جوڑنے والے ہیں، وتقسب المعدوم وتحمل الکل، آپ تو پریشان حال کا سہارا ہیں، اور جو بے بس اور لاچار ہیں ان کی آپ ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت اور خوبی اماں خدیجہ نے آپ کی بیان فرمائی، وَتَقْرِ الضَّيْفِ، اے میرے سرتاج، آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں، آپ کے گھر جو آتا ہے وہ کبھی بھوکے نہیں جاتا، آپ کے گھر جو آتا ہے آپ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اللہ ان صفات کے حامل شخص کو برباد کر سکتا ہے،
ضائع کر سکتا ہے، مصیبت اور تکلیف میں ڈال سکتا ہے، مہمان نوازی یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اور میرے بھائیوں، جن افراد میں بھی، جو افراد بھی، جو قوم بھی، جو خاندان بھی، جو قبائل بھی مہمان نوازی کی صفت سے جانے گئے، جن کے اندر مہمان نوازی پائی جاتی تھی، انسانی تاریخ نے آج تک ان لوگوں کو یاد رکھا ہے۔ انسانی تاریخ کبھی بھولتی نہیں ہے مہمان نواز کو۔ جو قوم، جو خاندان، جو قبیلے، جو افراد مہمان نواز ہوتے ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ لوگ ان کے مرنے کے بعد بھی انہیں یاد رکھتے ہیں، فلاں یار بڑا مہمان نواز تھا، وہ چلا گیا، مر گیا، لوگوں کو افسوس ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ بھولتی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اہل عرب بڑے مہمان نواز تھے، بڑی لوگوں کی آؤ بھگت کیا کرتے تھے، اور مہمان کی خاطر تواضع ان کا بہترین ان کی صفت اور عادت اور ادا تھی۔ عرب کے لوگ زمانے جاہلیت سے لے کر آج تک، آج بھی اگر آپ چلے جائیں مکہ اور مدینہ میں جو مہمان نوازی وہ کرتے ہیں، زمانے جاہلیت میں تو الفاظ ملتے ہیں، اگر کسی کے یہاں مہمان آ گیا اور اونٹ موجود ہے، اونٹنی موجود ہے، دودھاری اونٹنی دودھ دینے والی زندہ ہے، تو زندہ اونٹنی کے ران کا گوشت کاٹ کر وہ مہمان کی خدمت میں رکھ دیا کرتے تھے، پکا کر کے مہمان نوازی قبول کرو۔ اسلام نے آنے کے بعد اس کو حرام کر دیا کہ زندہ جانور سے گوشت نہ کاٹا جائے۔ اور آج بھی دیکھیے جو لوگ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، اللہ کی قسم کھلانے والے زیادہ ہوتے ہیں، کھانے والے کم پڑ جاتے ہیں۔ رمضان میں دیکھیے، حج میں دیکھیے، تو انسانی تاریخ ایسے لوگوں کو بھولتی نہیں ہے۔ عرب کی مہمان نوازی کی جو صفت ہے، جو اشعار ہمیں ملتے ہیں، ان کے اشعار میں جو مضمون اور ٹاپک ملتا ہے، جو زیادہ ان کی صفت تمام صفات میں جو نمایاں ملتی ہے، عرب شاعر جب اپنی قوم کی صفت اور خوبی بیان کرتا ہے اور اپنے مد مقابل اپنے حریف اور دشمن قوم کی مذمت اور برائی بیان کرتا ہے تو کن الفاظ میں کرتا ہے؟ عربی اشعار میں عرب شعراء کا ایک کلام ملتا ہے کہ وہ اپنے مد مقابل قوم کی مذمت اور برائی ان الفاظ میں کرتا ہے، تم تو اتنے کنجوس اور بخیل ہو کہ تمہارے محلے میں کوئی اگر اجنبی آدمی آ جائے تمہارے کتے اس پر بھونکتے ہیں، تمہارے کتے اس پر بھونکتے ہیں کہ نیا مہمان آیا، وہ بھی اتنا مطلب مہمان کی مہمان نوازی اور اس کی عظمت، مہمان کی شان سے واقف نہیں ہے۔ اور ہماری قوم اگر ہمارے یہاں کوئی اجنبی مہمان آ جائے، اجنبی شخص آ جائے، ہمارے کتے اس پر بھونکتے نہیں ہیں، ہمارے کتے بھی جانتے ہیں کہ مہمان کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، مہمان کی قدر و عظمت ہمارے کتے کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ عرب کے لوگ اپنے اشعار میں مہمان نوازی کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، جو قوم بھی کنجوس اور بخیل ہوتی ہے، مہمان کو اس کا حق نہیں دیتی، مہمان نوازی نہیں کرتی اور مہمان کی عزت اور تکریم نہیں پائی جاتی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قیامت کی صبح تک ان کی اس مذموم اور بری صفت کو قرآن مجید میں ذکر کر ڈالا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ کہف، اٹھائے سورہ کہف، موسیٰ اور خضر علیہ السلام چلتے ہیں۔ موسیٰ گئے تھے خضر کے پاس علم سیکھنے کے لیے کہ اے خضر تمہارے پاس جو علم ہے مجھے بھی سکھا دو، تو ساتھ چلے، پہنچے کسی بستی اور گاؤں میں اور بھوک لگ گئی، کہا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ۔ قوم والوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کریں گے۔ آیا غصہ موسیٰ علیہ السلام کو، خضر نے گاؤں میں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، خضر نے ان پر احسان کیا کہ اس دیوار کو صحیح کر دیا۔ آیا موسیٰ کو غصہ، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، یہ بخیل اور کنجوس قسم کی قوم جس نے ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا، ہماری مہمان نوازی قبول نہیں کی، تمہیں ان کے ساتھ یہ احسان نہیں کرنا چاہیے تھا، اجرت لینی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوم مہمان نواز نہیں ہوتی، جو مہمان کو مصیبت سمجھتی ہے، جو مہمان کو بوجھ سمجھتی ہے، ان کی اس مذموم صفت کو قیامت کی صبح تک کے لیے قرآن مجید میں نوٹ کر دیا ہے۔ لوگ قیامت کی صبح تک ان کی اس مذموم صفت کو قرآن مجید میں پڑھتے رہا کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مہمان نوازی کی کیا اعلیٰ مثال اور نمونہ پیش کیا، تاریخ ایسا نمونہ پیش نہیں کر سکتی، لوگ اب ویسا نمونہ پیش نہیں کر سکتے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع کے حالات اتنے زیادہ برے تھے کہ ایک فیملی کے پاس اگر دوپہر میں جائیں آپ تو اتنا کھانا نہیں ہوتا تھا کہ فیملی ممبرز کے لیے کافی ہو، فیملی ممبرز پیٹ بھر کر کھا لے۔ ایسے حالات میں بھی صحابہ کرام نے ایسے مہمان نوازی کی مثالیں پیش کی کہ قیامت کی صبح تک لوگ ان کو پڑھتے رہیں گے اور اپنا ایمان تازہ کرتے رہیں گے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں اور کہا اللہ کے رسول بھوکا ہوں، بھوک سے نڈھالوں، کچھ کھانے کے لیے مل جائے تو بڑا اچھا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کسی صحابی کو اپنی بیویوں کے گھر، پوچھ کے آئے کہ میری کسی کے گھر بیوی کے گھر میں کچھ کھانا بچا ہوا ہو تو اس مہمان کی ضیافت کی جائے۔ صحابی نے آ کر جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیویوں کے گھر میں کسی کے گھر میں مہمان نوازی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مسجد نبوی میں، کوئی ہے جو اللہ کے رسول کے مہمان کو اپنا مہمان بنائے، کوئی ہے جو اللہ کے رسول کے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بناؤں گا۔ ان صحابی کو ابھی اپنا پتہ نہیں کہ گھر میں کچھ ہے نہیں، لیکن دل کے مالدار، دل اتنا بڑا، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بول دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مہمان میرا مہمان ہے آج رات میں، اور لے کر چل دیے ان کو اپنے گھر پہنچے، پوچھا اپنی بیوی سے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول کا مہمان آج ہمارا مہمان بنا ہے۔ بیوی نے جواب دیا اے میرے سرتاج، صرف اتنا ہے کہ ہماری معصوم بچی کا پیٹ بھر جائے اور وہ اطمینان سے سو جائے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اگر میری اور آپ کی بیویاں ہوتی کیا کہتی؟ تم پاگل ہو گئے ہو، تم مجنون ہو گئے ہو، تمہارے اندر عقل نہیں ہے، بتاتے نہیں ہو، ہر کسی کو اٹھا کر لے آتے ہو، آج تو سنڈے کا دن ہے، آج کا دن ملا ہے ہمارے آرام کا۔ ہماری مائیں اور بہنیں، ان صحابی کی بیوی نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا، بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ پلاننگ کر رہی ہے کہ کیسے اللہ کے رسول کے مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بچا ہے بیٹی کو تو ہم بھوکے بہلا کر سلا دیں گے، جو کچھ بچا ہے وہ مہمان کے سامنے رکھ دیں گے، اور شام کا وقت ہے، مہمان کے ساتھ کھانا بھی، میزبان کا مہمان کے ساتھ کھانا بھی ایک مہمان نوازی کے آداب میں سے ہے۔ اور شام کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، تم چراغ بجھا دینا، میں بیٹھ جاؤں گا مہمان کے ساتھ اور کھانے کی ایکٹنگ کروں گا، وہ مہمان کھا لے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا، اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ مثال میرے بھائیو صحابی رسول نے پیش کی، صحابی اور صحابی کی بیوی نے۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے وہ صحابی، اللہ کے رسول نے دیکھا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا اے میرے صحابی، اللہ تعالیٰ کو تمہاری اور تمہاری بیوی کی مہمان نوازی بڑی پسند آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیتیں تمہارے تعلق سے نازل فرما دی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کے پاس ان کے اوپر خود تنگ دستی ہے، خود پریشانی ہے، اپنے آپ کو بھوکا رکھ لیا، لیکن مہمان کی وہ عزت کی، وہ تکریم کی ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اور خود ایسے ہی اپنا گزر بسر کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مہمان نوازی کی اس ادا کو صحابی رسول کی قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا۔ میری اور آپ کی بیویاں ہوتی میرے بھائیوں، تم پاگل ہو گئے ہو، تم نٹھلے ہو گئے ہو، تمہارے پاس اور کوئی کام دھام نہیں ہے، تم لے کر آ جاتے ہو، بتاتے نہیں ہو۔ ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا میرے بھائیوں، ماں اور بہنوں سے گزارش کی جانی چاہیے، اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو اللہ کی قسم مہمان زحمت نہیں ہے، مہمان مصیبت نہیں ہے، مہمان کا آنا یہ باعث خیر و برکت ہے۔ ماں اور بہنوں کو اپنے شوہر کو یہ بولنا چاہیے تم بڑے بخیل ہو گئے ہو، تم بڑے کنجوس ہو گئے ہو، کسی مہمان کو لے کر نہیں آتے ہو، تمہاری وجہ سے آج ہمارے گھر کی برکتیں چلی گئی ہے۔ ہر بہن، ہر بیوی اپنے شوہر سے مطالبہ کرے تم مہمانوں کو لایا کرو تاکہ ہمارے گھر میں برکتیں آئیں، مہمانوں کو برکت دیکھی۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے گھر میں 3 آدمیوں کا کھانا ہو وہ چوتھے کو بھی اپنے ساتھ لے جائے، جس کے گھر میں 5 کا کھانا ہو وہ چھٹے کو لے کر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے پاس 3 آدمیوں تک کی گنجائش ہے، 2 کا کھانا ہے، 3 کھا سکتے ہیں۔ کہا ابو بکر لے جاؤ۔ ابو بکر لے گئے اور کھانا سامنے رکھ دیا، سالن رکھ دیا، مہمان کھا رہے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ
برتن میں دیکھتے ہیں کہ کھانا جتنا تھا اتنا ہی باقی ہے، کم تک نہیں ہوتا ہے۔ اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے ام رومان، جتنا کھانا تھا اتنا ہی بچا ہے، بلکہ برکت ہو رہی ہے، مہمانوں کا پیٹ بھر چکا ہے۔ وہ کھانا لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے مہمان کھا چکے ہیں اور پھر بھی کھانا اتنا کا اتنا بچ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، مہمان جب گھر میں آتے ہیں تو برکتیں آتی ہے، بلائیں ختم ہوتی ہے، مصیبتیں ختم ہوتی ہے۔ ماں اور بہنوں کو اپنے شوہر کو یہ تانا دینا چاہیے تم بڑے بخیل اور کنجوس ہو، کبھی کسی کو مہمان نہیں بناتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بخاری کی روایت، جب تک ان کے ساتھ کوئی مہمان بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا تھا وہ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ مہمان کو بڑا اسلام نے مہمان کے مرتبے کو اونچا بڑھایا ہے اور بہت سارے آداب سکھلائے میزبان کے لیے، مہمان کے لیے۔ میزبان کے لیے بہت سارے آداب ہماری شریعت بیان کرتی ہے جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے، تاکہ مہمان نوازی کی صفت وہ اپنے اندر پیدا کرے اور زندگی کے اندر برکتیں حاصل کرے۔ سب سے پہلا ادب میزبان کے لیے، مہمان کا حق یہ ہے کہ جب بھی مہمان آئے تو اس کا پرتپاک انداز میں، بڑے ہی خوش مزاجی کے ساتھ، ہنستے ہوئے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کا استقبال کیا جائے۔ اس کو یہ احساس نہ ہونے دیا جائے کہ اس کے آنے سے ہمیں تکلیف ہوئی ہے، ہمیں پریشانی ہوئی ہے، بلکہ اس خوشی کے ساتھ اظہار کیا جائے، خوشی کا اظہار کیا جائے کہ مہمان کو لگے کہ ہاں اس کے آنے سے، میرے آنے سے اس کو خوشی ہوئی ہے، انہیں تکلیف نہیں ہوئی ہے اور میرا آنا انشاءاللہ ان کے لیے باعث و خیر و برکت بننے والا ہے۔ کسی شاعر نے کہا عباد صبا کچھ سنا تو نے، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ خوشی کے ساتھ گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا جائے۔ اسی طرح سے میزبان کے لیے ادب یہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ فلاں مہمان فلاں بجے یا اتنے ٹائم بعد گھر میں آنے والا ہے، اس کے آنے کا وقت قریب ہو چکا ہے، آنے سے پہلے ہی گھر کا دروازہ اس کے لیے کھلا رکھے، گھر کا دروازہ اس کے لیے کھلا رکھے، تاکہ آنے والے مہمان کو یہ احساس ہو کہ ہاں یہ لوگ میرا انتظار کر رہے تھے، میرا ویٹ کر رہے تھے، اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ ہو اور اسے لگے کہ ہاں واقعی یہ لوگ مہمان نواز ہیں، مہمان کی عزت کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب۔ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی دیکھیے، جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، جنت کے دروازے پہلے سے ہی کھلے ہوئے پائیں گے کہ میرے بندے آئیں گے، اور جنت کے دروازے کھلے رہنے چاہیے، اور جیسے ہی آئیں گے فوراً داخل ہو جائے، انہیں انتظار نہ کرنا پڑے۔ ایسے ہی مہمان نوازی کا تقاضا یہ ہے، ادب یہ ہے کہ مہمان کے سامنے اپنی کیپیسٹی، اپنی طاقت کے مطابق اچھے سے اچھا رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو خود تو اچھا کھاتا ہو اور مہمان جب آئے تو اس کے لیے روکھا سوکھا رکھ دے۔ یہ مہمان نوازی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ انسان جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، جتنی اللہ نے کیپیسٹی دی ہے، اس کے مطابق اچھے سے اچھا اس کے سامنے رکھے، تاکہ آنے والا خوش ہو، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کو انتظار نہ کروائے۔ اہتمام کا جو کھانا ہوتا ہے اس کو بننے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، آنے کے بعد فوراً اس کے سامنے پانی رکھ دیا جائے، جوس رکھ دیا جائے یا کوئی اور چیز رکھ دی جائے، تاکہ اگر وہ کہیں سے بھوکا پیاسا آ رہا ہے اس کا کام چل جائے اور اہتمام کے کھانے تک وہ آرام سے اپنی بھوک کو برداشت کر لے جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک صحابی رسول، انصاری صحابی کے یہاں چلے جاتے ہیں بن بتائے، کیونکہ اللہ کے رسول کو پتہ ہوتا ہے یہ صحابی بڑے مہمان نواز ہیں، مہمان کی بڑی عزت کرتے، بتاتے نہیں ہیں، اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں اللہ کے رسول ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما، اور پہنچتے ہیں، صحابی رسول بڑے خوش ہوتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد فوراً ان کے سامنے کھجور رکھ دیتے ہیں اور بکری ذبح کرتے ہیں اور گوشت کو بھون کر لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر عمر کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو مہمان کو انتظار نہیں کروانا چاہیے، پتہ نہیں وہ بیمار ہے، کس حالت سے آیا ہے، کتنی دور سے آیا ہے، کب سے کھانا کھایا نہیں کھایا ہے، یہ ادب ہے میزبان کے لیے۔ اسی طرح سے جیسا کہ میں نے کہا میزبان کے لیے ادب یہ ہے کہ وہ خود بیٹھ کر مہمان کے ساتھ کھانا کھائے۔ مہمان کی عزت دیکھیے، ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے اگر کسی نے روزہ رکھا ہے، نفلی روزہ، مہمان آیا ہے تو وہ اپنا نفلی روزہ توڑ دے، تاکہ مہمان کو کھانے میں کوئی تکلیف نہ ہو، اسے وہ کھانے میں خوش مزاجی کے ساتھ یا وسعت کے ساتھ
نہ کھا پائے. اگر کوئی آدمی نفلی روزے سے بھی ہے، مہمان کی عزت، اس کی تکریم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی نفلی روزے کو توڑ دے اور مہمان کے ساتھ خود بیٹھ کر کھانا کھائے. اسی طرح سے میزبان کے لیے یہ بھی ادب ہے، لیکن کون آج کل اس پر عمل کرتا ہے؟ کھانا کھلانے کے بعد کچھ بچ جائے تو توشہ بھی دے دے، لو یہ گھر لے جانا، اپنی بیوی بچوں کو کھلا دینا، یا راستے میں بھوک لگ جائے تو اور کھلا دینا. یہ کون کرتا ہے آج کل؟ میرے بھائیو، میزبان کے لیے ادب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے، ظاہر رضی اللہ عنہ ایک غریب صحابی، دیہاتی گاؤں کے صحابی، کالے کلوٹے بد شکل صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے تھے. اور جب بھی یہ ظاہر رضی اللہ عنہ مدینہ آتے تھے اپنے گاؤں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی آؤ بھگت کیا کرتے تھے، بڑی مہمان نوازی کیا کرتے تھے. اور جب ظاہر رضی اللہ عنہ واپس جاتے تھے، اللہ کے رسول انہیں بہت سارا توشہ دے کر بھیجا کرتے تھے کہ تم لے جاؤ اپنے گھر پر کھا لینا. آج کل اس صفت کو کون، بس مہمان کھا کے چلا گیا، بچ گیا، ٹھیک ہے، اب ہمارے بچے اور بیوی کھا لیں گے، ہمارے لیے رات کے لیے کافی ہو جائے گا. میرے بھائیو، میزبان کے لیے ادب سکھاتا ہے ہمارا اسلام. جب تک مہمان کھانا لے، میزبان نہ اٹھے، اپنا ہاتھ نہ روکے. بہت سارے کنجوس اور بخیل قسم کے لوگ مہمان سے پہلے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، یہ باور کروانے کے لیے، احساس کروانے کے لیے میرا ہو گیا ہے، اب آپ بھی بس کیجئے. اور بخیل اور سوچ یہ ہوتی ہے یہ کھانا بچ جائے گا، ہمارے لیے شام کے لیے کافی ہو جائے گا، ہمارے بیوی بچے کھا لیں گے، اگر میں کھاتا رہوں گا مہمان زیادہ کھا لے گا تو پھر کھانا ختم ہو جائے گا. یہ سوچ گندی سوچ ہے میرے بھائیو، یہ برکت کو ختم کرنے والی سوچ ہے، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے میزبان کے لیے ادب یہ ہے جو ہمارا اسلام سکھاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں مہمان نواز ہوں بھی، مہمان نوازی کی صفت پائی جاتی ہے بھی، تو امیروں کو دعوت دینے والا نہ بنوں. ہمارے ہاں لوگ مہمان نواز تو ہوتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، لیکن صرف امیروں کو بلاتے ہیں، پیسے والوں کو بلاتے ہیں، بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں، اور معاشرے کے غریب لوگ، معاشرے کے یتیم لوگ، معاشرے کے نیک لوگ، دیندار لوگ اور معاشرے کے اللہ والے لوگ، ان کو کوئی بلانا پسند نہیں کرتا. میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شر الطعام طعام الولیمہ، سب سے برا دسترخوان ہے وہ دسترخوان، سب سے بری دعوت ہے وہ دعوت، سب سے برا ولیمہ ہے وہ ولیمہ جس میں انسان غریبوں کو نہ پوچھے، غریبوں کو نہ پوچھے، صرف امیروں کو دعوت دے، یا ان کو دعوت دے جو آنا نہیں چاہتے، ان کو جو آنا نہیں چاہتے ان کو بار بار فون کر کر کے بلائے، اور جو بیچارے آنا چاہتے ہیں، خاندان کے، معاشرے کے غریب لوگ اور دیندار لوگ، متقی اور پرہیزگار لوگ، ان کو وہ اپنی دعوتوں میں بلانا پسند نہیں کرتا. میرے بھائیو، یہ مہمان نوازی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا، تمہارا دوست مومن ہونا چاہیے. ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھانے چاہیے. معاشرے کے دیندار لوگ، نیک لوگ، اللہ والے لوگ، ان کو بلائیں تاکہ وہ آپ کو کھانا کھانے کے بعد دعا دیں، تاکہ آپ کے یہاں برکتیں نازل ہو. کون مہمان نوازی کرنے والا ان آداب کا پاس و لحاظ رکھتا ہے؟ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہمارا اسلام مہمان کے لیے بھی کچھ آداب بیان کرتا ہے. مہمان کو بھی چاہیے کہ ان آداب کا پاس و لحاظ رکھے. سب سے پہلا ادب مہمان کے لیے ہے کہ مہمان نوازی، جائزہ، انعام یعنی اہتمام کی مہمان نوازی صرف ایک دن اور ایک رات ہے، 24 گھنٹے، اور زیادہ سے زیادہ 3 دن 3 رات. ہمارے ہاں کچھ مہمان ایسے بے شرم ہوتے ہیں جو میزبان کو پریشان کر بتاتے ہیں، 8 دن 10 دن. ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیو. دوسرے کی مشقت اور پریشانی کا خیال رکھنا چاہیے. اور آپ کے شہر میں تو جہاں حالات دوسرے شہروں کے اور گاؤں اور بستیوں کے مقابلے میں تھوڑے زیادہ تنگی والے ہوتے ہیں، مہمان کو ایک دن زیادہ یا 3 دن 3 سے زیادہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. یہ مہمان کے لیے ادب ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقے کو یاد رکھے. بعض لوگ 10 دن 8 دن اور اپنے رویے سے میزبان کو تکلیف پہنچا رہتے ہیں. مہمان کے لیے ادب یہ ہے کہ وہ اپنے کسی رویے سے میزبان کو تکلیف پہنچانے کا باعث نہ بنے. اور مہمان بھی ہر چیز میں کمنٹ نکالنا، تانا دینا اور کمیاں نکالنا ایسا نہیں ہونا چاہیے.
ہمیشہ ہر بات پر شکریہ ادا کرے، جو کچھ مل جائے اس کو کھا لے، بے جائز مطالبات، بے جا مطالبات نہیں کرنا چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن مہمان ایسا نہیں کرتا ہے، جو مل گیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو کچھ مل گیا وہ کھلانے والے کا شکر گزار ہوتا ہے، کیونکہ بندہ جب تک کھلانے والے کا، مومن کا، مسلمان کا شکر گزار نہیں بن سکتا، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ اسی طرح سے مہمان کے لیے ادب یہ ہے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد میزبان کے حق میں دعا کرے۔ کون دعا کرتا ہے؟ شادیوں میں، عقیقوں میں، ولیموں میں لوگ کھا کے آ جاتے ہیں اور پیٹ پر ہاتھ پھیر کے نکل جاتے ہیں، کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ کھلانے والے کو دعا دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی اچھی دعائیں سکھائی ہے، کتنی بہترین دعائیں سکھائی ہے۔ اللہم اطعم من اطعمنی، اے اللہ تو اس کو کھلا جس نے مجھے کھلایا، واسقی من سقانی، تو اس کو پلا جس نے مجھے پلایا، اللہم اغفر لہم، اللہم اغفر لہم ورحمہم وبارک لہم فیما رزقتہم، اے اللہ ان کو بخش دے، انہوں نے ہمیں کھلایا ہے، ان پر رحم نازل فرما اور ان کے مال میں، ان کی اولاد میں برکت نازل فرمایا۔ دعائیں بھی مہمان کو یاد ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان ان سب چیزوں سے عاری ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، مہمان نوازی جو مومنوں کی ایک عظیم صفت تھی، آج مومن اور مسلمان اس صفت سے عاری ہو چکے ہیں، اور ہماری اس صفت کو، اس خوبی کو دوسرے مسلک والوں نے اپنا لیا ہے۔ آج سکھزم کے بارے میں، سکھ دھرم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ آج نصرانیوں کے بارے میں، کرسچن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بڑی آؤ بھگت کرنے والے ہوتے ہیں، جبکہ یہ خوبی ہماری تھی، یہ صفت ہماری تھی۔ اس صفت کو ٹھکرانے کی وجہ سے آج برکتیں ہمارے گھروں سے ختم ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، اس صفت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ صفت اور خوبی ابراہیم علیہ السلام کی صفت اور خوبی تھی، جن کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہر سال ہم قربانی کرتے تھے۔ ان کی ادائیں ابراہیم کی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت کی صبح تک، جب تک قربانی ہوتی رہے گی، ابراہیم کو سنت کو زندہ کیا جاتا رہے گا، ان کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ ایسے ہی اللہ نے تھوڑی ان کو مقام دے دیا۔ میرے بھائیوں، مہمان نوازی کی فضیلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مہمان کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو مہمان کی عظمت، اس کی شان بتانے کی ضرورت ہے۔ ہماری نئی نسل، ہماری اولاد کو بھی مہمان کا مقام سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے آباء و اجداد جو پہلے گزر گئے بڑے مہمان نواز ہوا کرتے تھے، نیو جنریشن آئی، آج اس صفت سے عاری ہو گئی، اور اللہ کی قسم اگر حالات ایسے ہی رہے، ہم نے اپنی اولاد کو مہمان نوازی کی عظمت کو نہیں سکھایا، ہماری اولاد کو نہیں بتایا کہ مہمان کیا لے کر آتا ہے، اس کی شان کیا ہے، ہماری اولاد کسی کو پوچھنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مہمان نوازی کی صفت سے متصف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں مہمان کی عظمت، اس کی شان کو سمجھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔